ٹھیک ہے، چلیے اس ڈیپ ڈائیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج شروعات میں ہی ایک انتہائی دلچسپ منظر تصور کرتے ہیں۔ اچھا، ضرور بتائیں۔ تصور کریں شادی کا دن ہے، ہال میں مہمان جمع ہیں اور سجاوٹ مکمل ہے، اور جو دلہن ہے وہ اپنے خوبصورت جوڑے میں بالکل تیار کھڑی ہے۔ صحیح، سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا ہے۔ بالکل، لیکن اچانک ایک خبر آتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ دلہا نہیں آئے گا، یعنی وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ او واو، یہ تو انتہائی خوفناک صدمہ ہے نا؟ ایسے لمحے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک عام انسان کا دماغ شاید پوری طرح بکھر جائے۔ ہماری انا یعنی جو ایگو ہوتی ہے، اس پر لگنے والی یہ چوٹ کسی کو بھی شرم اور ذلت سے زمین میں گڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ بالکل، ایسے حالات میں لوگ عام طور پر چھپ جاتے ہیں یا بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ صحیح کہا، لیکن اس دلہن جس کا نام نیکول کینٹوس تھا، اس نے رونے دھونے یا لوگوں سے چھپنے کے بجائے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا شادی کا لباس نہیں اتارا۔ اچھا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ وہ اکیلی ہی ریسیپشن میں گئی اور مہمانوں کے سامنے اس مشہور گانے آئی ول سروائیو پر ڈانس کیا۔ حیرت انگیز بات ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسانی دماغ اتنے بڑے صدمے اور ناکامی کو اپنی پہچان بننے سے کیسے روک لیتا ہے؟ ٹھیک یہی وہ راز ہے جسے آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم کھول کر دیکھیں گے۔ میں بالکل سمجھ گیا، اور اصل میں ہم یہاں کسی جادو کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں بالکل، ہم تو کیرل ڈویک کی تحقیق پر بات کر رہے ہیں، جو ان کی اہم ترین کتاب ہے مائنڈ سیٹ۔ ہم اس کے پنوں میں اتر رہے ہیں تاکہ دماغ کے کام کرنے کے طریقوں کو سمجھ سکیں۔ اور وہی تحقیق نیکول کی ہمت کے پیچھے کے نفسیاتی ڈھانچے کو واضح کرتی ہے۔ کیرل ڈویک نے اپنی اس تحقیق میں اس بات کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے: فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ۔ 100% صحیح۔ ایک ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ یعنی مخصوص ذہنیت، اور دوسری ہے گروتھ مائنڈ سیٹ جسے ہم ترقی پسند ذہنیت کہہ سکتے ہیں۔ مخصوص ذہنیت میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذہانت، اس کے کردار اور صلاحیتیں پتھر پر لکیر ہیں، یعنی جو فطرت سے مل گیا بس وہی اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بالکل۔ جبکہ جو ترقی پسند ذہنیت ہوتی ہے نا، وہ یہ مانتی ہے کہ ہماری بنیادی خوبیاں صرف ایک شروعاتی مقام ہے، انہیں وقت اور لگن کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر میں اسے تھوڑا آسان دماغی سائنس کے حوالے سے واضح کروں تو محسوس ذہنیت والے یعنی فکسڈ مائنڈ سیٹ والے ہر لمحے کو ایک امتحان سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہر فیصلہ ان کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ ہاں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ خود نااہل ثابت ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اگر ناکامی ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا، بلکہ اس کا مطلب ان کے لیے یہ نکلتا ہے کہ وہ خود لائق ہی نہیں ہے۔ وہ ناکامی کو ایک ایکشن کے بجائے اپنی آئیڈینٹی یا پہچان بنا لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دماغ پر ہر وقت ایک شدید دباؤ سوار رہتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تاش یعنی پوکر کے پتوں کی مثال لے سکتے ہیں۔ اچھا، پوکر کی مثال، وہ کیسے؟ دیکھیں، انسانی دماغ کی توجہ اور طاقت تھوڑی محدود ہوتی ہے۔ ایک مخصوص ذہنیت والا کھلاڑی جب اپنے ہاتھ میں برے پتے دیکھتا ہے تو اس کے دماغ کا سائے 90% حصہ صرف اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب میری عزت کیسے بچے گی۔ یعنی اس کا فوکس گیم پر نہیں بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بے وقوف نہ سمجھ لے۔ بالکل، اس کی پوری توانائی اپنی خامیوں کو چھپانے میں لگ جاتی ہے، اور بچا ہوا صرف 10% حصہ کھیل کی حکمت عملی پر لگتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے نا؟ اس کے برعکس ترقی پسند ذہنیت والا کھلاڑی ان پٹوں کو اپنی ذات کا حصہ نہیں سمجھتا۔ اس کا دماغ پوری طرح یعنی 100% اس بات پر مرکوز ہوتا ہے کہ ان پٹوں کے ساتھ بہترین چال کیا چلی جا سکتی ہے۔ یہ تصور واقعی دماغ کی اس الجھن کو سلجھاتا ہے کہ کیوں کچھ لوگ پریشر میں بالکل بکھر جاتے ہیں اور کچھ نکھر جاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، ذہنیت کا کھیل ہے سب۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا کے مشہور کھلاڑیوں کو دیکھیں تو ہمارا معاشرہ ہمیشہ نیچرل یعنی فطری ٹیلنٹ کی پوجا کرتا ہے۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ عظیم کھلاڑی بس پیدائشی طور پر مخصوص جسمانی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ بالکل عام سوچ یہی ہے، لیکن تحقیق کچھ اور بتاتی ہے۔
معاشرے کا یہ جو فطری ٹیلنٹ کا تصور ہے نا، اصل میں یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ محمد علی کی مثال اس بات کو انتہائی گہرائی سے واضح کرتی ہے۔ محمد علی، وہ تو دنیا کے عظیم ترین باکسر مانے جاتے ہیں۔ آج مانے جاتے ہیں، لیکن شروع میں جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے علی کو بالکل بھی نیچرل نہیں سمجھا تھا۔ باکسنگ میں ایک پیمائش ہوتی ہے جسے ٹیل آف دا ٹیپ کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ناپا جاتا ہے؟ اس میں مکے کی طاقت، بازوؤں کی لمبائی اور سینے کا پھیلاؤ ناپا جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علی اس پیمائش میں پوری طرح فیل تھے۔ اوہ واو، مطلب ان کی جسامت ہیوی ویٹ چیمپئن جیسی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہاں تک کہ ان کی ٹیکنیک بھی اس وقت کے جو اصول تھے ان کے خلاف تھی۔ وہ پنچ کو بلاک کرنے کے بجائے اپنے جسم کو پیچھے کھینچ لیتے تھے، جو باکسنگ میں غلط سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پھر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی جسامت باکسنگ کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھی اور ٹیکنیک بھی غلط سمجھی جاتی تھی، تو انہوں نے سنی لسٹن جیسے خطرناک اور طاقتور باکسر کو کیسے ہرایا؟ یہی تو گروتھ مائنڈ سیٹ کا کمال ہے۔ انہوں نے لسٹن کے مکہ کا مقابلہ اپنے جسم سے نہیں کیا، بلکہ اپنے دماغ سے کیا۔ انہوں نے لسٹن کی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا۔ یعنی انہوں نے اس کا دماغ پڑھا؟ بالکل، علی جانتے تھے کہ لسٹن کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے، اسے غصہ کیسے آتا ہے اور وہ خوفزدہ کب ہوتا ہے۔ ان کی ترقی پسند ذہنیت نے انہیں سکھایا کہ جو کمی جسمانی طاقت میں ہے اسے دماغی حکمت عملی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ رنگ میں صرف ایک فزیکل فائٹ نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ایک سائیکولوجیکل جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ سوچ واقعی تبدیل کر دینے والی ہے۔ ہاں، اور اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے جب ہم باسکٹ بال کے عظیم کھلاڑی مائیکل جارڈن کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج باسکٹ بال کا مطلب ہی مائیکل جارڈن ہے۔ بالکل، لیکن ایک حقیقت جو سب کو حیران کرتی ہے وہ یہ کہ ہائی اسکول میں انہیں ان کی اپنی ہی باسکٹ بال ٹیم سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر وہاں کسی فکسڈ مائنڈ سیٹ والے انسان کو رکھا جائے تو وہ اس ناکامی کو اپنی پہچان سمجھ کر ہمیشہ کے لیے کورٹ ہی چھوڑ دیتا۔ صحیح بات ہے، وہ یہی سوچتا نا کہ اگر مجھے ٹیم سے نکال دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھ میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، میں اس کے لائق ہی نہیں۔ لیکن جارڈن نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس تکلیف کو اپنی محنت کا ایندھن بنایا۔ ان کی پریکٹس کا طریقہ اس ترقی پسند ذہنیت کی جیتی جاگتی مثال تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھ کر جم جاتے تھے اور اس ناکامی کے لمحے کو یاد کرتے تھے۔ بالکل، انہوں نے اپنے دماغ کو اس بات پر راضی کیا کہ ٹیلنٹ کوئی ایسی مخصوص چیز نہیں جو اچانک آسمان سے ٹپک پڑے، بلکہ یہ مسلسل لگن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ولما روڈولف کی کہانی بھی یہی درس دیتی ہے۔ انہیں بچپن میں پولیو تھا، ڈاکٹرز کہتے تھے کہ وہ شاید کبھی ٹھیک سے چل بھی نہیں سکیں گے۔ صحیح، لیکن انہوں نے اس ناکامی کو قبول نہیں کیا۔ سالہ سال کی مشقت سے خود کو دنیا کی تیز ترین خاتون ثابت کیا اور اولمپکس میں 3 گولڈ میڈلز جیتے۔ لیکن رکیے، اس مقام پر آ کر میرے دماغ میں ایک اہم سوال اٹھتا ہے، اور شاید دوسروں کے دماغ میں بھی اٹھے۔ اگر صرف محنت اور ترقی پسند ذہنیت ہی سب کچھ ہے، تو کیا واقعی جسمانی صلاحیت یا فطری ٹیلنٹ کی کوئی اہمیت نہیں؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا صرف محنت کرنے سے ہی کوئی اچانک آئنسٹائن یا جارڈن بن سکتا ہے؟ نہیں، اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ترقی پسند ذہنیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر کوئی اپنی جسمانی اور ذہنی حدود سے آگے نکل کر اچانک عظیم ترین بن جائے گا۔ اچھا، تو یعنی ٹیلنٹ کا وجود ہے؟ ٹیلنٹ بالکل وجود رکھتا ہے، اور یہ ایک سٹارٹنگ لائن یعنی شروعاتی مقام فراہم کرتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب مخصوص ذہنیت والے لوگ اس ٹیلنٹ کو ہی اپنی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ صحیح، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹیلنٹ ہے تو کامیابی خود چل کر آئے گی۔ بالکل، اور سب سے بڑا فرق تب نظر آتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں۔ جب ناکامی سامنے آتی ہے تو انسان کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے امید ٹینس سٹار جان میکنرو کی مثال دیکھیے۔ ان کا ٹیلنٹ تو حیرت انگیز تھا، لیکن ذہنیت بالکل فکس تھی۔ ان کے غصے اور ان کی حرکتوں کے قصے تو مشہور ہیں ہی۔ وہ کورٹ میں اپنے مہنگے گٹارز تک توڑ دیتے تھے یا موسم کو الزام دیتے تھے۔ یہی تو بات ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کے نفسیات کیا تھی؟ یہ ان کے دماغ کا اپنی انا کو بچانے کا ایک میکنزم تھا۔ اپنی ایگو کو بچانے کے لیے۔ ہاں، کیونکہ وہ مخصوص ذہنیت رکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا ٹیلنٹ ایک کامل چیز ہے۔ ہارنے کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ اصل میں جینیس نہیں ہیں، اور یہ سوچ ان کے لیے کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھی۔
تو اس خوف سے بچانے کے لیے ان کا دماغ ایک بہانہ تلاش کرتا تھا۔ اگر وہ ریکٹ کو توڑیں گے یا مٹی اور موسم کو الزام دیں گے تو ان کی ہار ان کی اپنی ناکامی نہیں کہلائی جائے گی۔ 100% صحیح۔ وہ دوسروں کی یا حالات کی خرابی سمجھی جائے گی۔ اس طرح ان کا جو جینیس ہونے کا تصور تھا وہ محفوظ رہتا تھا۔ اور ہم نے بالکل ایسا ہی تب دیکھا جب پیڈرو مارٹینز نے میچ ہارنے پر غصے میں دوسری ٹیم کے کھلاڑیوں پر بال مارنی شروع کر دی تھی۔ ہار کو تسلیم نہ کرنا اور دوسروں پر نکالنا۔ بالکل، یہ فکسڈ مائنڈ سیٹ کی مخصوص نشانی ہے، جہاں انسان سیکھنے کے بجائے حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور الزام دوسروں پر تھوپتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک کھلاڑی کا یہ فکسڈ مائنڈ سیٹ اس کا اپنا کریئر اور اس کی اپنی عزت تباہ کرتا ہے۔ لیکن اب ذرا رخ بدلتے ہیں۔ سوچئے، جب ایک لیڈر جس کے پاس ہزاروں ملازموں کی ذمہ داری ہو یا ایک پوری کمپنی ایسی ذہنیت رکھتی ہو تو اس تباہی کا پیمانہ کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ کھیل کے میدان سے نکل کر اگر ہم اس نفسیات کو کارپوریٹ دنیا یعنی کاروباری دنیا پر لاگو کریں تو ہمیں اینرون جیسے ادارے کی خوفناک مثال ملتی ہے۔ اینرون، کارپوریٹ دنیا میں اس کا نام ایک سبق کی طرح لیا جاتا ہے۔ بالکل، اینرون نے ٹیلنٹ کی اس قدر پوجا کی کہ وہ کلچر ادارے کے لیے تباہ کن بن گیا۔ انہوں نے صرف ان لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا جن کی ڈگریز سب سے بڑی تھیں اور جنہیں پیدائشی جینیس سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اینرون کا عروج اور زوال صرف مالی بے ضابطیوں کی کہانی نہیں رہا، بلکہ یہ مخصوص ذہنیت کا سب سے بڑا کارپوریٹ مظاہرہ بن گیا۔ جب کسی ادارے میں کسی کو صرف اس کے جینیس ہونے کی وجہ سے رکھا جائے تو وہاں ایک عجیب نفسیاتی دباؤ جنم لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو پہلے دن سے ہی کامل دماغ سمجھ لیا جائے تو اس کے لیے کوئی غلطی تسلیم کرنا نفسیاتی خودکشی کے مترادف ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا، کیونکہ وہاں غلطی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اس منصب کے لائق ہی نہیں تھے جس کے لیے انہیں چنا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اینرون کے خلاف اندر ہی اندر باتیں شروع ہوئیں تو کسی بھی ایگزیکٹو نے آگے بڑھ کر سوال نہیں اٹھایا۔ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے نہیں پتا، اور فکس مائنڈ سیٹ میں مجھے نہیں پتا کہنا تو سب سے بڑی ذلت مانی جاتی ہے۔ ہاں، وہاں کے لیڈرز جیسے کینتھ لے اور جیف سکلنگ میں ایک طرح کی CO ڈیزیز پیدا ہو گئی تھی۔ انہیں لگنے لگا کہ ان کا ہر خیال اور فیصلہ خود بخود منافع ہے اور وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو نظر آتا ہے کہ ایسی کمپنیوں میں گروپ تھنک کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ گروپ تھنک، اسے تھوڑا واضح کریں۔ جب لیڈر خود کو سب سے ذہین سمجھتا ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ صرف اس کی انا کو مطمئن کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ حقیقت کو چھپانے لگتے ہیں۔ کرائسلر کے لی ایاکوکا اور سن بیم کے البرٹ ڈنلیپ کی مثالیں یہی بتاتی ہیں۔ ان لیڈرز نے کیا کیا؟ ان لیڈرز نے ادارے کی بقا کے بجائے صرف خود کو دنیا کے سامنے سپر سٹار ثابت کرنے پر اپنی پوری توانائی لگا دی۔ انہوں نے تنقید کرنے والوں کو نکال باہر کیا۔ صحیح، میں نے پڑھا تھا کہ البرٹ ڈنلیپ نے تو صرف اپنے شیئرز کی قیمت بڑھانے اور خود کو لائق ثابت کرنے کے لیے ہزاروں عام ملازموں کو بغیر کسی وجہ کے فارغ کر دیا تھا۔ اور آخرکار ان کی کمپنیاں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئیں۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کارپوریٹ دنیا میں ٹھیک راستہ کون سا ہے؟ اس کا سیدھا سا نتیجہ یہ ہے کہ بہترین لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ ایسے لیڈرز جو خود کو بادشاہ نہیں بلکہ ادارے کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ جنرل الیکٹرک کے جیک ویلچ اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کیا مختلف کیا تھا؟ انہوں نے ایلیٹزم یعنی صرف کچھ کامل سمجھے جانے والے لوگوں کی پوجا کرنے کا نظام ختم کیا۔ وہ شیشے کے کمروں سے نکل کر فیکٹری میں عام ملازموں کے پاس جاتے اور ان سے بات سنتے تھے۔ اور IBM کا زوال روکنے والے لو گرسنر نے بھی بالکل یہی کیا۔ جب انہوں نے IBM جوائن کیا تو کمپنی لگ بھگ تباہ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے خود کو اکیلا مسیحا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بالکل، اس نے اس کلچر کو ختم کیا جہاں ملازم صرف اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو نیچے گراتے تھے۔ گرسنر نے ٹیم ورک پر زور دیا۔ ہاں، اور ان لوگوں کو انعامات دیے جو آپس میں مل کر مسائل حل کرتے تھے۔ انہوں نے غلطیوں کو چھپانے کے بجائے ان پر کھلی بحث کرنے کی ہمت افزائی کی۔ یہی سب ترقی پسند ذہنیت ہی تو ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان لیڈرز کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ لوگوں نے بے وقوف سمجھیں گے، بلکہ ان کی توجہ نئے تجربات سے ادارے کو فائدہ پہنچانے پر تھی۔
تھوڑا تبدیل کرتے ہیں، کاروباری اداروں سے آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم انسانی جذبات اور ذاتی رشتوں کی طرف آئیں تو کیا ہوگا؟ یہ تجزیے کا سب سے نازک اور اہم حصہ ہے۔ اگر ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ انرون جیسی کمپنی کو تباہ کر سکتا ہے تو یہ ہمارے سب سے قریبی رشتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ رشتوں میں اس ذہنیت کا اثر عام طور پر مائنڈ ریڈنگ یعنی ذہن پڑھنے کی توقع کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ مخصوص ذہنیت رکھنے والے افراد کا دماغ رومانٹک رشتوں کو ایک فیری ٹیل یا داستانی کہانی کی طرح دیکھتا ہے۔ فیری ٹیل یعنی سب کچھ پہلے سے طے شدہ اور مکمل؟ بالکل۔ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں تو انہیں کبھی کسی چیز پر محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا رشتہ واقعی سچا ہے تو سامنے والے کو بنا کہے سمجھ جانا چاہیے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ تو بالکل خیالی اور تباہ کن تصور ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان دوسرے کا دماغ نہیں پڑھ سکتا۔ صحیح کہا۔ یہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ کامل رشتے خود بخود بہترین ہوتے ہیں، اور ان میں مسائل کا پیدا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رشتہ ٹھیک نہیں۔ اور جب حقیقت میں مسئلے آتے ہیں تو ان کا دماغ اسے حل کرنے کے بجائے فتویٰ جاری کر دیتا ہے۔ وہ سامنے والے کی کسی ایک غلطی کو اس کی ذاتی خامی یعنی پرسنالٹی فلا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس میں تو خود ہی یہی ہے اور یہ انسان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور اسی نفسیات کا سب سے خوفناک روپ کسی رشتے کے ٹوٹنے یعنی بریک اپ کے وقت نظر آتا ہے۔ جب مخصوص ذہنیت والوں کو کسی بریک اپ کا سامنا ہوتا ہے تو ان کا دماغ اسے ایک ایسی چوٹ سمجھتا ہے جو ان کی پوری ذات پر دھبا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ رشتہ ٹوٹنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ان میں ہی کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور اس شدید نفسیاتی تکلیف اور انا کی ہار کو چھپانے کے لیے ان کا دماغ بدلے یعنی ریونج کی طرف بھاگتا ہے۔ ان کا سارا مقصد سامنے والے کو تکلیف دینا بن جاتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بس دوسرے کو نیچے گرا کر ہی وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پا سکتے ہیں۔ اس کے بالکل الٹ جو ترقی پسند ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں وہ رشتے کو وقت کے ساتھ پروان چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی رشتے میں وقت لگانا یا کوشش کرنا کمزوری نہیں بلکہ اس کی مضبوطی کی علامت ہے۔ بریک اپ کے وقت بھی وہ اسے اپنی ذات کی ناکامی نہیں سمجھتے بلکہ ایک تجربہ مانتے ہیں۔ وہ سامنے والے کو معاف کرنا جانتے ہیں اور آگے بڑھنا جانتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں اپنے اس تجزیے کے شروعات میں دی گئی نکول کینتوس کی مثال تک واپس لے آتی ہے۔ جب دلہے نے اسے اکیلے چھوڑا تو نکول کا دماغ بھی اسے یہ پیغام دے سکتا تھا کہ تم کسی لائق نہیں ہو۔ بالکل، وہ اس صدمے کو اپنی پہچان بنا سکتی تھی۔ لیکن اس نے رونے دھونے کے بجائے اپنے شادی کے لباس میں آئی ول سروائیو پر جو ڈانس کیا وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی بہترین مثال ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ ناکامی آپ کی پہچان نہیں بنتی بلکہ آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ واقعی دماغ کی ایک بہترین کوگنیٹو ری فریمنگ تھی جہاں اس نے اپنی کہانی خود لکھی۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ چاہے کھیل کا میدان ہو، کسی کمپنی کا بورڈ روم ہو یا ہماری ذاتی زندگی اور رشتے، انسان کی صلاحیتیں پتھر پر لکیر نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کوشش، لگن اور ناکامیوں سے سیکھنے کا رویہ ہی اصل کامیابی اور ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وقت اور حالات کو بدلا جا سکتا ہے۔ بالکل، ہر انسان اپنے ذہنی ڈھانچے کو وقت کے ساتھ بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن آخر میں دماغ کو جھنجھوڑنے والا ایک نیا اور پیچیدہ سوال چھوڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے روزمرہ کے رویوں پر مبنی ہے، لیکن ہم نے اس پر پہلے بحث نہیں کی۔ ضرور، وہ سوال کیا ہے؟ اگر ذہنیت اتنی ہی اثر انداز ہوتی ہے تو ذرا سوچئے کہ جب ہم بچوں کو، دوستوں کو یا اپنے ملازموں کو یہ کہہ کر سراہتے ہیں کہ تم تو بہت ذہین ہو یا تم پیدائشی ہوشیار ہو، تو کیا ہم انجانے میں انہیں مخصوص ذہنیت کی طرف تو نہیں ڈھکیل رہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہماری یہ تعریف انہیں آئندہ مشکل فیصلے لینے یا غلطی تسلیم کرنے سے ڈرنے پر مجبور تو نہیں کر رہی؟ کیا ہمیں ان کی ذہانت کے بجائے ان کی کوشش اور محنت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ واقعی یہ ایک ایسی فکر انگیز سوچ ہے جس پر ہر فرد کو اپنے ذاتی وقت میں ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ الفاظ کا انتخاب دماغ کی بنیاد رکھتا ہے۔
صحیح کہا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اپنی ذہنیت کو بڑھنے اور سیکھنے کا موقع دیں گے، آج کا یہ ڈیپ ڈائیو یہیں ختم کرتے ہیں۔